السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، دولت اور حسن کی لالچ میں کبھی اپنی سیرت خراب مت کرنا، کیونکہ دولت دنیا میں ہی ختم ہو جائے گی اور حسن مٹی میں دفن ہو جائے گا، لیکن اچھی سیرت آخرت تک تمہارے ساتھ رہے گی اور تمہارا ساتھ دے گی۔ حقیقت یہی ہے، مگر یہ حقیقت جب تک انسان پر عیاں ہوتی ہے تب تک انسان بہت کچھ کھو چکا ہوتا ہے، جیسا کہ وقت اور انرجی یا پھر اپنی زندگی کا گولڈن ٹائم پیریڈ، کیونکہ کچھ بھی کرنے کے لیے انسان کو بہت زیادہ موٹیویشن، انرجی اور ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے۔ دولت کی لالچ ایک ایسا زہر ہے جو انسان کو بظاہر بہت پرکشش اور سب سے قیمتی چیز لگتی ہے۔ بعض اوقات یہ کچھ لوگوں کے لیے زندگی سے بھی زیادہ قیمتی ہو جاتی ہے۔ یہی وہ لالچ ہے جو انسان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتی ہے، اور یہ پٹی تب کھلتی ہے جب انسان کسی حادثے سے دوچار ہوتا ہے، یا پھر اس کے لیے زندہ رہنے کے لیے باقی وقت نہیں رہتا، کیونکہ جب انسان حقائق سے نہیں سیکھتا تو پھر حادثات جنم لیتے ہیں، اور یہی حادثے انسان کو معصوم سے معصومیت تک کے سفر کو طے کرنے نہیں دیتے، کیونکہ مختلف حادثوں سے گزر کر آنے والا اپنی معصومیت کو کھو دیتا ہے، مگر ایک مضبوط اور سمجھدار انسان اس معصومیت کو قائم رکھنے میں ہمیشہ کامیاب رہتا ہے، اور وہ 20 سے 24 سال کی عمر میں مرتا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے حادثوں سے گزر کر آنے کے بعد بظاہر تو آپ کو زندہ لگیں گے، مگر وہ زندہ ہوتے نہیں ہیں، وہ اندر سے خوش نہیں ہوتے، وہ زندہ لاشیں بن جاتے ہیں، اور پھر انہیں فزیکل ڈیتھ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہے۔ اب زندہ ہوتے ہوئے بھی ایک زندہ لاش بن جانا اپنے اندر بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بڑھاپے سے پہلے بوڑھا ہو جانا ایک بہت بڑا مسئلہ اور سزا ہے۔ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے سے لطف اندوز نہ ہونا اور ساری عمر دولت اور حسن کے حاصل میں لگا دینا ایک بہت بڑی سزا ہے، اور یہ سزا کون ہمیں دیتا ہے؟ بہت سے لوگوں کا یقیناً جواب یہی ہوگا کہ قدرت۔ ارے قدرت کیوں ہمیں سزا دے گی؟ کیونکہ قدرت تو ہم سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، تبھی تو اس نے ہمیں اتنی زیادہ دولت اور حسن سے نواز رکھا ہے۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ کہاں ہے حسن اور دولت؟ ہمیں کیوں نظر نہیں آتا؟ آپ کو اس لیے نظر نہیں آتا کیونکہ آپ کی نظریں کہیں اور ہیں۔ کبھی جھانک کر دیکھیں اپنے اندر، کبھی جھانک کر دیکھیں اپنے من کو یا اپنے دل کو۔ You are full of resources. You are valuable assets within yourself. Just need to discover yourself. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا زہر کیا ہے؟ فرمایا ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو زہر ہے، جیسے قوت، اقتدار، دولت، بھوک، لالچ، محبت اور نفرت۔ Everything is bad in excess. اور آج ہم اس ٹاپک میں دولت کی لالچ پر زیادہ فوکس کر رہے ہیں۔ کوئی بھی کام جیسے علم حاصل کرنا، کوئی ہنر سیکھنا، کوئی کاروبار کرنا، تب تک ہمارے حق میں بہترین ہے جب تک ہم اس کام میں کچھ نیا سیکھنے اور ایکسپلور کرنے کی غرض سے مصروف رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہمارا بیسک موٹیو بہت زیادہ پیسہ کمانا ہو جاتا ہے تب ہم ایک ٹریپ یعنی ایک جال میں پھنس جاتے ہیں، کیونکہ ہم دولت حاصل کرنے کے لیے پہلے تو اپنا صبر کھو دیتے ہیں، دوسرا ہم کسی بھی طریقے سے بہت زیادہ دولت حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں اور اس راستے پر چلتے بھی ہیں، اور اس کوشش اور لالچ میں ہم اچھے اور برے کی تمیز بھول جاتے ہیں، اور یہاں سے ہم لاشعوری طور پر ریورس ٹریک پر دوڑنے لگ جاتے ہیں، یعنی ناکامی کی طرف، اور تب سب کچھ کولیپس ہو جاتا ہے، یعنی تباہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم دولت کو سیکنڈ پریورٹی لسٹ میں رکھتے ہیں اور پہلے نمبر پر ٹو ایکسپلور وزڈم اینڈ نالج کو رکھیں گے،
یعنی کہ ہم نے ہر کام سے کچھ نہ کچھ نیا سیکھنا ہے، اب یہاں زندگی کا پرپس بدل گیا، آپ کے دیکھنے اور سوچنے کا نظریہ بدل گیا، اور جیسے ہی پرپس بدلا ہمیں اپنے کام سے محبت ہو گئی، اور اب ہم کسی بھی ٹریپ میں پھنس نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے حواسوں پر دولت کی لالچ نہیں، بلکہ اپنے اندر موجود ٹیلنٹ کو بہتر سے بہتر کرنے کی لگن اور محبت پیدا ہو گئی ہے، اور یہی لگن آٹومیٹکلی پیسے یعنی دولت کو اٹریکٹ کرے گی، تو اب سیکنڈری پرپز آف لائف بھی پورا ہونے لگے گا، کیونکہ جب ہم پورے دل اور دماغ سے اپنے کام پر فوکس کرتے ہیں تب ہم اچھے اور برے کو سمجھنے لگتے ہیں، اور ہم اچھے طریقے سے ہر اتار چڑھاؤ کو بھی سمجھنے لگتے ہیں، ہماری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے ہر چیز کو دیکھنے میں، سمجھنے میں، اور ہمارا دماغ بہت آسانی سے ہر پیچیدگی کو سمجھنے لگتا ہے، اور ہم چیزوں کو مینیج کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی کام لسٹ یعنی لالچ کے لیے مت کرو، کیونکہ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے نہیں دیتے۔ ایک چھوٹی سی کہانی شیئر کروں گی، اس کے بعد ویڈیو کو اینڈ کریں گے۔ ایک غریب انسان تھا، اس نے بچپن سے ہی بہت محنت کی اور اپنی ساری جوانی دولت کمانے میں لگا دی۔ وہ دولت کمانے میں اتنا مصروف رہتا، اتنا بیزی رہتا تھا کہ اس سے کبھی اپنے لیے بھی وقت نہ ملتا، نہ وہ اپنے رشتہ داروں سے ملتا، نہ کسی کی شادیوں میں جاتا، نہ محفلوں میں جاتا، بس وہ پیسہ ہی کمانے میں مصروف رہتا، اور نہ کبھی اس نے اپنا پیسہ خود پر خرچ کیا، بس وہ اکٹھا کرتا گیا۔ ایک دن وہ بہت بیمار ہو گیا اور موت کا فرشتہ اسے لینے آیا۔ تب اس نے موت کے فرشتے سے کہا کہ میں تجھے اپنی آدھی دولت دے دوں گا، تو مجھے 1 سال زندہ رہنے دے۔ پھر موت کے فرشتے نے اس سے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس انسان نے کہا کہ دیکھ، میں تجھے اپنی ساری دولت دے دوں گا، تو مجھے صرف 3 دن دے دے۔ پھر موت کے فرشتے نے کہا کہ میں تجھے 3 دن تو کیا 3 سیکنڈ بھی نہیں دے سکتا۔ تب اس انسان نے کہا کہ میں نے اپنی ساری زندگی ضائع کر دی اور پیسہ کماتا رہا، مگر اس ساری دولت سے میں 3 سیکنڈ بھی نہیں خرید سکتا۔ پھر اس نے کہا کہ زندگی سے قیمتی کوئی چیز بھی نہیں ہے، اس لیے ویورز اپنے ہر دن سے کچھ نہ کچھ نیا سیکھیں اور لالچ جیسی لعنت سے دور رہیں۔ جیسے ہی آپ اپنے ہر دن سے کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے لگیں گے، کچھ نہ کچھ پروڈکٹیو اور ہیلدی کرنے لگیں گے، تو پیسہ آٹومیٹکلی آپ کی طرف آنے لگے گا، کیونکہ آپ کی سوچ پازیٹیو ہو جائے گی، آپ گروتھ کرنے لگو گے، آپ ڈیولپمنٹ کی طرف جاؤ گے، آپ مزید بہتر سے بہتر کرنے لگو گے، اور لوگ آپ کو آپ کے ٹیلنٹ کی قیمت دیں گے۔ تو قیمتی کیا چیز ہوئی؟ آپ کا ٹیلنٹ۔ اپنے ٹیلنٹ کو آپ جتنا پالش کرو گے، آپ کا ٹیلنٹ اتنا ایکسپینسو ہو جائے گا۔ ویورز، چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں، اور نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔